آپ کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا اس دھرنے کے اوپر اور ان مطالبات کے اوپر؟ محسن نقوی صاحب نے تو ہمارے اس احتجاج اور مطالبات کو ویلکم کیا۔ لیاقت بلوچ صاحب، جو 10 مطالبات آپ نے دیے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان مطالبات کو منظور کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، انہوں نے بجٹ پیش کر دیا، انہوں نے IMF کی تمام شرائط کو عوام پر مسلط کر دیا، IPPs کے تمام ظالمانہ جو معاہدے تھے اس کے مطابق تمام معاملات کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے نہ ملک چل رہا ہے، نہ عوام میں اطمینان ہو رہا ہے، نہ حکومت کا اپنا کوئی اقدام کسی صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے تو پہلے بھی اپنے موقف کو پیش کیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ کام نہ کر رہی ہو، جب سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں، تو یہ بجلی کا جو ٹیرف ہے، بل ہیں، اب ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پیٹرول کے اندر جو حکومتی ٹیکس اور لیویز ہیں، وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ IPPs کے جو ایک ظالمانہ معاہدے ہیں، اس پہ آج صرف ہم نہیں بلکہ تمام کے تمام قیادت جو ہے وہ اس چیز کے لیے بالکل جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ بھی آواز نہیں آ رہی تو جی لیاقت صاحب، آپ کی آواز پہنچ یہ رہی ہے کہ بھی اس طرح اب صرف ہم نہیں ہیں بلکہ اب تو تمام چیمبرز بھی اور ایپٹما کی قیادت بھی سب اس چیز پر دعائی دے رہے ہیں کہ بھی اس IPPs کے معاہدوں کی صورت میں اس جو پورا سرکولر ڈیٹ ہے اور جو ایک کیپیسٹی بلنگ ہے، اس کے ساتھ تو اب نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ تجارت کا کام ہو سکتا ہے، نہ زراعت جو ہے کے لیے قابل برداشت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے اوپر جو ٹیکس مسلط کر دیے گئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پریشان ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب حکومت نے اس چیز کا طے کیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کی اسی گفتگو کے دوران تارڑ صاحب کا بھی فون آیا ہے اور ہم نے مذاکرات کو ویلکم کیا ہے۔ جب ہم مل بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، اپنے تمام ایشوز کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جو حل ہے اس کے لیے بھی ہم نے ماہرین کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور وہ حل بھی ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم تو عوام کا ریلیف چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ کی محسن نقوی صاحب سے بھی وزیر داخلہ صاحب، حکومت کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ آپ کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا اس دھرنے کے اوپر اور ان مطالبات کے اوپر؟ محسن نقوی صاحب نے تو ہمارے اس احتجاج اور مطالبات کو ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں، مذاکرات کو تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر کارکنان بڑی تعداد میں ملک میں گرفتار ہوں گے، پس دیوار زندہ ہوں گے، ایک ایسے ماحول میں مذاکرات کرنا خود پارٹی کے لیے پھر کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے جس چیز کی یقین دہانی کرائی، ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ رہا ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اضلاع میں ابھی تک بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی۔ لیکن ہم اس میں پیش رفت چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے سنجیدگی سے پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے میری سربراہی میں کمیٹی کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر جیسے ہی ان کی طرف سے فائنل رابطہ ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے کمیٹی ممبران کا اعلان کر دیں گے۔ اچھا، آپ کا جو دھرنا ہے اس کو 3 دن کی بائنڈنگز دی گئی ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ دھرنا سمیٹنا ہے، ایسی کوئی خواہش کی ہے گورنمنٹ نے آپ سے؟ میرا خیال ہے نہیں، ہمارے نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہاں ہماری روڈ پر بیٹھے ہیں اور ہم اپنے پورے پلان کے مطابق اور جو ہم نے بات ان تک کنوے کی تھی اس کے مطابق موجود ہیں۔ لیکن اگر یہاں بیٹھنے سے مسائل کے حل کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تو لا محالہ پھر ہمیں اگلے مراحل کا بھی اعلان کرنا ہوگا۔ ابھی تو یہاں کارکنان پرجوش ہیں، کل بھی انشاءاللہ ایک بڑا جلسہ اسی مری روڈ پر ہوگا اور منڈے کو خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ ہے، کیونکہ خواتین تو براہ راست اس مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، پیٹرول کی قیمتوں سے اور جو یوٹیلیٹی بلوں کا جو ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے، اس سے خود ایک
ہر گھر کے اندر ایک فساد کھڑا ہو اچھا گیا ہے۔ لیاقت گل صاحب، مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے. ظاہر بات ہے حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے، ایک آپ کی مذاکراتی ٹیم ہے جس کی آپ سربراہی کر رہے ہیں. حکومت کا ماننا یہ ہے کہ تمام چیزیں آئی ایم ایف کی شرائط کی قدغن ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں آئی ایم ایف کی ہر بات کو ماننا ہی ماننا ضروری ہے، ادروائز ہم نئے پروگرام کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. تو آپ نے بھی کنونس کرنا، تو کوئی معاشی ٹیم کا کوئی بندہ ہے آپ کی بھی جو ماہر معاشیات ہو، جو حکومت کو بتائے نہیں یوں کیا جا سکتا ہے؟ معاشی جو ہمارے جو ٹیکنیکل افراد ہیں، معاشی ماہرین ہیں، اور خاص طور پر توانائی اور ان چیزوں کے بارے میں جو مہارت رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ٹیم میں موجود ہوں گے. آئی ایم ایف کی وہ شرائط ہیں کہ جو عوام پر مسلط کی جا رہی ہیں، لیکن اب آئی ایم ایف کی یہ بھی شرائط ہیں کہ جو ملک کا اشرافیہ ہے، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، اور جو ریاستی اداروں کی جو لوگ جو ہیں کہ بالکل مفت خوری پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو تمام مراعات دی جا رہی ہیں اور عوام سے مراعات چھینی جا رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہیں ان کو یک طرفہ طور پہ تو عمل درآمد میں لایا جا رہا ہے، لیکن وہ چیزیں جو کہ مراعات یافتہ طبقہ کی طرف نافذ ہونی چاہیے ان کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یعنی مذاکرات ہوں گے تو ان تمام چیزوں پر ان کے ساتھ بات ہوگی، وگرنہ ہم یہاں دھرنے میں موجود ہیں اور یہاں احتجاج کے اندر موجود ہیں اور احتجاج ہمارا جاری ہے. ٹھیک ہے.